معزز سامعین گرامی قدر، ابھی آپ کے سامنے ایک شاعر اور خورشید صاحب کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنے اپنے موقف کو رکھ رہے تھے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ امت آج بھی اکٹھا ہو سکتی ہے، امت آج بھی ایک ہو سکتی ہے، امت کے اندر آج بھی ساری کی ساری فرقہ واریت اور افتراق اور انتشار ختم ہو سکتا ہے، اور وہ انتشار اور افتراق ختم کس ہستی کے اوپر ہو سکتا ہے، کس ذات کے اوپر ہو سکتا ہے، کس بات کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ آج امت کے اندر طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے افتراق، طرح طرح کے انتشار، طرح طرح کے اختلافات جو آپ کو نظر آتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حقیقت میں بغیر تعصب کے آپ ذرا غور کریں، ہم میں سے ہر امتی، یار کو تھوڑی کم کر دیں، ہم میں سے ہر امتی، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، ذرا ذہنوں کو کھول کے اپنے بات کو سمجھنا ہے۔ ان تینوں اہل سنت کے یہ جو طبقات ہمارے اس خطے میں پائے جاتے ہیں، ان سب کے نزدیک کیا رسول اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ نہیں ہے؟ سب کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے، سب کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح ان کو اور ہمیں اس بات پہ بھی، اور اصولی طور پہ ہم اس بات کے اوپر بھی متفق ہیں کہ جس رسول کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اس کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر یہ بات بھی اتفاقی ہے تو ہمارا اختلاف کس چیز کا ہے؟ ہمارا تو آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی طور کے اوپر اختلاف وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے ذات نبی کی اعلیٰ ہے۔ میں کسی فرقے کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن دعوت فکر ضرور دیتا ہوں کہ اصولی طور پہ آپ اور ہم متفق ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ خالق ہے، کائنات میں ہر شے مخلوق ہے، اور مخلوقات میں اگر اللہ نے سب سے افضل کسی کو بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ خالق ہے، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ افضل کون ہے؟ رسول اللہ۔ اتفاق ہے، تو بھائی اختلاف کس چیز کا؟ اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے، لیکن بات میرے مسجد کے مولوی کی ماننی چاہیے۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، بات میرے امام کی ہونی چاہیے۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، بات میرے فقیہ کی ہونی چاہیے۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، لیکن بات میں اپنے ماں باپ کی مانوں گا۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، بات آباء و اجداد کا جو چلا آ رہا سسٹم ہے اس کی چلے گی۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، بات کسی اور کی اعلیٰ جب مان لی جاتی ہے تو یہاں سے انتشار، افتراق پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر ساری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ذات بھی اعلیٰ ہے اور بات بھی اعلیٰ ہے۔ بات کتنی اعلیٰ ہے؟ اگر آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھ آ جائے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں انکار حدیث کا فلسفہ بھی گر جائے اور امت کے اندر ہر قسم کا اختلاف بھی ختم ہو جائے۔ کتنی اعلیٰ ہے؟ آپ نے یہ آیتیں تو سنی ہیں علماء سے، اللہ کے فضل سے جتنے بیٹھے ہیں، وما ينطق عن الهوى، سب نے سنی ہوئی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری حسن ہے، اس کو بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، ما ذاق البصر کی نگاہ ہے۔ یہ باتیں بھی درست ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن جو خوبصورت ہیں، جو باطنی مقام و مرتبہ ہے، اس کا ادراک اور شعور شاید ہمیں نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے رسول اللہ کی ذات کے قصے تو بلند کیے گئے لیکن رسول اللہ کی بات کو وہ اہمیت نہ دی گئی۔ رسول اللہ کی ذات بڑی اعلیٰ ہے۔ کتنی اعلیٰ ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ کا شکر ہے، علم پھیل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اسی رات جبریل امین آئے، رسول اللہ کو کہاں لے کے گئے؟ بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ لے کے گئے۔
رسول اللہ نے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی، بڑے خوبصورت، چمکدار، لمبی لمبی داڑیاں، سرخ و سفید چہرے، نورانی۔ رسول اللہ نے جبریل امین سے کہا کون لوگ آئے ہیں؟ کہا معجزے کے طور کے اوپر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول اور پیغمبر زمین اور دھرتی پہ آئے تھے، آج دوبارہ معجزے کے طور پہ آئے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں آئے ہیں تو نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانڈہ اقدس کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا کہ آپ ان کے امام ہیں، آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے، آپ آئیں گے تو یہ نماز کو ادا کر لیں گے۔ یہ رسول اللہ کا، اس سے کچھ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا مقام ہے۔ ایک اور حدیث اگر آپ ساتھ ملا لیں، یہ تو رسولوں کے امام ہیں اور رسولوں کو امامت کروا رہے ہیں، یہ بات ہی کافی ہے، یہ بات ہی کافی ہے رسول اللہ کی ذات کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کی بات کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری ایک حدیث ساتھ ملا لیجئے جس کی بات سندوں کے اوپر لوگوں نے اور محدثین نے اعتراض کیا، لیکن شواہد کی بنیاد کے اوپر اور مفاہیم کی بنیاد کے اوپر سندن کوئی بات ضعیف بھی ہو تو مفہوماً وہ کئی مرتبہ درست ہوتی ہے، اور یہ حدیث مفہوماً درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، 2 فرشتے آسمان سے آئے، ایک نے کہا ہوا ہوا، دوسرے نے کہا نعم ہوا ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، یہ بڑا بلند مرتبے والا ہے، یہ بڑا بلند مقام والا ہے، اس کے آسمان کے اوپر بڑے چرچے ہیں، اس کے بڑے تذکرے ہیں، اس کا مقام بڑا بلند ہے۔ اس کو ذرا ایک آدم کے بیٹے سے تولو، کس لیے؟ مقام جانچنے کے لیے آدم کے ایک بیٹے سے تول لیا جائے۔ اہلاً و سہلاً، آجائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ ان کو آدم کے ایک بیٹے سے تولا جائے، رسول اللہ کو ایک آدم کے بیٹے سے تولا گیا، رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1 سے نہ تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، مختصر کرتا ہوں بات، 1 لاکھ سے تولو، 1 کروڑ سے تولو۔ میرے رسول کو 1 کروڑ انسانوں سے تولا گیا، میرے رسول کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 1 ارب سے تولو، 2 ارب سے تولو۔ آج دھرتی کے اوپر 7-8 ارب انسان صرف آج موجود ہے، جب میرے نبی کو 8 ارب سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا۔ کیسے تولے؟ کہا آدم سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہو چکی اور جتنی انسانیت پیدا ہونی ہے، سب کے ساتھ تنہا آمینہ کے لال کو تولا جائے۔ یہاں اپنے روکنا ہے، سوچنا ہے کہ تیرے اور میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے کیا، اور میں اور آپ اپنے نبی کی بات کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرے نبی کو پوری انسانیت کے ساتھ تولا گیا۔ سوچیں، صرف انبیاء ایک پلڑے میں نہیں ہیں، انبیاء کے امتی بھی ایک پلڑے میں ہیں، ہر امت کے صحابی، ہر امت کے شہید، ہر امت کے اولیاء ایک پلڑے میں، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں۔ اور جب میرے نبی کو پوری انسانیت سے تول لیا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ بتائیے، جس نبی کا مقام اور مرتبہ اور باطن اور ظاہر اتنا اعلیٰ ہو تو پھر ہم صرف یہ کہتے رہے کہ ذات تو اعلیٰ ہے، ذات تو اعلیٰ ہے، ذات کا انکار تو بات تلخ ہے، لیکن دعوت فکر کے لیے ذات کا انکار تو قریش مکہ بھی نہیں تھے کرتے۔ کیا کہتے تھے؟ الصادق آ رہا ہے، الامین آ رہا ہے، ذات کا کون سا انکار؟ انکار تو بات کا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تب کہا گیا جب بات کا انکار ہوا، ذات کا انکار۔ ہم نے ہاں یہ بات مشہور کر دی ہے میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہی دین ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھیے، کھولیے، رسول اللہ کی بات دین ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ کی بات دین ہے، لیکن آپ نے اس جملے کی گہرائی کے اوپر شاید کبھی غور نہ کیا ہو۔ آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، کائنات کے اندر رسول اللہ کے علاوہ
دنیا میں کیا کوئی ایک بھی ایسی ہستی ہے کہ جس ہستی کے بارے میں یہ کہا جائے اس کی بات دین ہے؟ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل ہوں، کیا کہا جائے گا؟ ان کی بات دین کے مطابق ہے، ان کی بات شریعت کے مطابق ہے۔ حضرت ابو بکر جو افضل الخلائق بعد الانبیاء ہیں، ان کی بات کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ بات دین اور شریعت کے مطابق ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا اس کی بات دین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مشہور حدیث ہے، ابھی میں جب آپ کو آگے سناؤں گا آپ کو یاد آ جائے گی۔ اس میں سے ایک بات آپ نے سمجھنی ہے، صحابہ نے دیکھا کہ ہم نے اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں ہے پہلے، یہ مسافر ہے، مسافر ہے۔ اب مسافر ہے تو ظاہر ہے کپڑے خراب ہونے چاہیے، کپڑوں کے اوپر ڈسٹ اور گرد و غبار لگانا چاہیے، کپڑے بڑے نیٹ اینڈ کلین ہیں، دیکھا کبھی نہیں ہے مسافر، لیکن سفر کے آثار نظر نہیں آتے۔ ہے یہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کے اندر سے محدثین نے 17 کے قریب مسائل نکالے ہیں، ان میں سے صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ آ کے اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے کچھ سوال کیے، ما هو الاسلام، ما هو الایمان، ما هو الاحسان۔ جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سوال کا جواب پتہ نہیں ہے، ظاہر ہے اسی لیے سوال کر رہا ہے، اگر جواب پتہ ہو تو سوال نہ کرتا۔ لیکن عجیب ہے یہ حدیث کہ سوال جو کر رہا ہے جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، گویا جواب کا پہلے سے پتہ ہے۔ آپ نے یہ بات بس سمجھنی ہے، سوال وہ کرتا ہے جس کو جواب کا علم نہ ہو، لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو تصدیق کرتا ہے آپ نے صحیح جواب دیا، گویا جواب کا پہلے سے پتہ ہے۔ اب صحابہ بھی حیران و پریشان ہیں۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پتہ ہے کون تھا؟ کہا بتائیے۔ کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، آپ لوگوں کو آپ کا دین سکھا کے گئے ہیں۔ میں نے صرف اس ایک جز کو بیان کرنا ہے، آپ لوگوں کو آپ کا دین سکھا کے گئے۔ یہاں دین کیا سکھا کے گئے ہیں جبریل امین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے، رسول اللہ صحابہ کو کہتے جبریل امین آئے ہیں، وہ آپ سے کچھ گفتگو کریں گے، آپ کو آپ کا دین سکھا دیں گے، تو بھی بات ہو سکتی تھی۔ لیکن دین کیا سکھا کے گئے ہیں جبریل امین؟ پوری امت کو، صحابہ کو یہ بتلا کے گئے ہیں، یہ سکھا کے گئے ہیں کہ جب تک کوئی لفظ رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو وہ بات دین نہیں بن سکتی، رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو جائے گی تو بات دین بن جائے گی۔ آسمان سے جبریل بھی آئے، اس کی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ یہ آپ کو آپ کا دین سکھا کے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھ لیا افی کلی عامن یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ نے اس بات کو اگنور کیا، یعنی صرف نظر کیا، اس سوال کا جواب نہ دیا، پھر سوال کیا، پھر نہ دیا، پھر سوال کیا، پھر نہ دیا۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد رسول اللہ نے کہا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا، اس کو بلایا جائے۔ آپ کو اور مجھے رسول اللہ جو دین بتلا رہے ہیں وہ یہ ہے، اگر یقین مانیے آپ کا اور میرا امت کا نظریہ یہ بن جائے تو امت کے اندر سے ہر قسم کا اختلاف ختم ہو جائے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ بلاؤ، اور ایک جملہ کہا لو قلت نعم، اے میرے ساتھی اگر میری زبان سے، اس ساتھی نے کیا سوال کیا حج کی فضیلتیں سن کے کہ کیا اللہ کے رسول حج ہر سال صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے؟ فی کلی عامن، کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ نے جواب نہ دیا، بعد میں کہا لو قلت نعم، اگر میں 3 حرف کہہ دیتا، نعم صرف جی ہاں، اردو میں اس کا ترجمہ ہے جی،
اگر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہے، اگر آپ کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے جی ہاں ادا ہو جاتا تو اللہ کی قسم میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ رسول اللہ جی کہیں تو حج ہر سال فرض ہو جائے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ بھی آپ نے سنا، لیکن آپ نے رسول اللہ کی بات اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات دین کی بات، تو کیا رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم نہیں ہے؟ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم نہیں ہے؟ اگر آپ کا اور میرا عقیدہ یہ بن جائے رسول اللہ کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، تو بتائیے اختلاف باقی رہے گا؟ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، فبی ساتھ پڑھیے، فباذن اللہ۔ اس ایک آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم نے یہ آیت پڑھ لی، رسول اللہ وہی کتابیں بولتے، رسول اللہ کی بات دین ہے، رسول اللہ کی بات شریعت ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت بھی ہے، اور بھی آیات ہیں۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک واقعہ بیان کیا، یہ لمبا چوڑا واقعہ علماء سے آپ سنتے سناتے رہے ہیں، مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبائل کے مارکے میں ایک بات کہی تھی کہ یہ جو یہودیوں کے سامنے والے درخت ہیں، یا اس بستی کے سامنے والے جو درخت ہیں، ان کو کاٹ دو اور اس سائیڈ والے چھوڑ دو، اس سائیڈ والے کاٹ دو، اس سائیڈ والے چھوڑ دو۔ یعنی رسول اللہ بتاتے جاتے تھے، یہ لمبا چوڑا واقعہ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، مختصر بات یہ رسول اللہ یہ کہتے تھے یہ کاٹ دو اور یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو اور یہ چھوڑ دو۔ جب بات بتا دی صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر دیا، یہودیوں کو وسوسہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ یہودیوں نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے جو درختوں کے کاٹنے کا حکم دیتا ہے؟ درخت تو جنگوں میں بھی نہیں کاٹے جاتے، یہ کیسا حکم ہے جو رسول اللہ دیتے ہیں؟ نبی اور پیغمبر ہو کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتوں کو نازل کرنا شروع کیا۔ ما قطعتم من لینۃ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان آیتوں کو نازل کیا، نہیں تم نے کاٹے، نہیں تم نے چھوڑے، جو کھجور کے درخت یا جھاڑیوں کو جن کو رسول اللہ نے کاٹنے کا حکم دیا تھا یا چھوڑنے کا حکم دیا تھا، فباذن اللہ، وہ رسول اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ کس کا حکم تھا؟ ایمانداری سے بتائیے حکم کس نے دیا تھا؟ نہیں، حکم صحابہ کو کاٹنے کا کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ کہہ رہا حکم میرا ہے۔ گویا رسول اللہ کا حکم بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس واقعے سے اور بھی بہت سے مسائل نکلتے ہیں، لیکن ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اور شریعت، رسول اللہ کی بات کرنا، اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب دین اور شریعت رسول اللہ کا حکم ہے تو کیا عبادات جو ہیں، رسول اللہ ہم سے کوئی عبادت چھپا کے گئے؟ رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے کہ کچھ چھوڑ گئے؟ بھی نے بتانا تھا کہ چلیسواں کیا جائے، چہلم کیا جائے، اتنا سا رہ گیا تھا، رسول اللہ نے نہیں تھا بتایا، مولوی نے بتانا تھا۔ کیا رسول اللہ کچھ چھوڑ کے گئے؟ دین پورا بتا کے گئے ہیں نا۔ اگر دین کامل اور مکمل ہے تو عبادت کا کوئی فعل، حریص علیکم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی جو چاہتا ہے میری پوری امت جنت چلی جائے، پوری امت جنت چلی جائے، وہ نبی نیکی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی چھوڑ کے گیا ہوگا کہ میری امتیوں کو کوئی چھوٹا سا چھوٹا نیکی کا کام بھی؟ رسول اللہ سبحان اللہ بتانے والے، الحمدللہ بتانے والے، اللہ اکبر بتانے والے، چھوٹے چھوٹے اعمال بتانے والے، نیکی کے چھوٹے چھوٹے اعمال، وضو کے فضائل، یہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ رسول اللہ نے نیکی کا کوئی عمل چھوڑ دیا ہوگا؟ اور شریعت میں کسی نیکی کے عمل کی گنجائش موجود تھی، اور رسول اللہ کو
علم تھا اور رسول اللہ بتا کے نہیں گئے تو رسالت کا ابلاغ ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچا کے گئے ہیں، دین پورا پہنچا کے گئے ہیں۔ اس کے بعد اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ایک ایسا عمل جانتا ہوں جو رسول اللہ نے تو نہیں بتلایا، لیکن رسول اللہ نے تو نہیں بتلایا، دین پورا ہے، رسول اللہ نے تو نہیں بتلایا لیکن ہے نیکی کا، تو نیکی کا کوئی کام رسول اللہ بتائے بغیر دنیا سے جا سکتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، عبادات کے اندر بھی صرف وہی عمل قابل قبول ہوگا جس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود ہوگی۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے، اختلاف ختم۔ کوئی بھی عمل کوئی کرے، 100 دفعہ کرے، صرف ایک دلیل دے دے کہ یہ عمل نیکی کا ہے، عبادات سے تعلق رکھتا ہے، یہ رسول اللہ نے کیا ہے، اختلاف ختم۔ آپ وہ حدیث بھول گئے؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ عبادات آسمان سے نازل ہوتی ہیں، دین عبادات کے مجموعے کو لے کے آتا ہے، دین عبادات ساتھ لے کے آتا ہے۔ رسول اللہ عبادات اور دین پورا پہنچا کے گئے ہیں، پھر کوئی یہ سوچے نہیں عبادت کا کوئی فعل رہ گیا تھا وہ نہیں پہنچایا، یا عبادات میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے یا کمی ہونی چاہیے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ عام فہم مثال ہے، اور یہ بڑا خطرناک باب ہے۔ کئی مرتبہ عبادت جو رسول اللہ نے کی ہو اس سے بڑھ جایا جائے، صرف بڑھا جائے، اس اینگل میں جس اینگل میں کہہ رہا ہوں، تو یہ نہیں کہ وہ بڑی بھی عبادت قبول نہ ہو بلکہ پچھلی بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، کوئی بندہ ایک رکعت میں 3 سجدے کرنا شروع کرے تو امکان کیا کہ پہلے 2 بھی قبول نہیں ہوں گے، تیسرا سجدہ وہ کہ کوئی بندہ کہ نہیں میں تیسرا اضافی کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی قبول ہو جائے، پہلے 2 تو رسول اللہ کے مطابق۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ 3 صحابی آئے تھے، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس کے بعد میں کچھ بات تحریک دفاع اسلام اور پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ 3 صحابی آئے رسول اللہ کے گھر، مشہور حدیث ہے، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گی۔ آ کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے معمولات کیا ہیں، رات کے کیا ہیں، ساری باتیں سننے کے بعد امہات المومنین سے آپس میں بات کرنے لگے۔ رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں، رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں، میں صوم الدہر رکھوں گا، میں آج کے بعد روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے اعلان کر دیا۔ دوسرے نے کہا رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، رسول اللہ کچھ وقت قیام کرتے ہیں کچھ وقت سوتے ہیں، میں ساری رات قیام کروں گا۔ تیسرے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اوقات میں بڑی برکت ہے، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میں اس وقت کو دین کے کاموں میں استعمال کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں گھر کو واپس پہنچے، امی عائشہ نے کہا بھی 3 آپ کے ساتھی آئے تھے، مجھ سے یہ سوال کر کے گئے اور یہ باتیں کر کے گئے۔ رسول اللہ تیزی سے گئے، ان کو روکا، کیا تم نے یہ کہا، کیا تم نے یہ کہا، تم نے ہاں ہم نے یہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک منہج پوری امت کو دیا۔ وہ کیا دیا؟ رسول اللہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دن چھوڑ دیتا ہوں، تو کہتا ہے میں ہر روز روزہ رکھوں گا، تو نے یہ کہا میں ساری رات قیام کروں گا، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، کبھی لمبا کرتا ہوں کبھی چھوٹا کرتا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تو کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، شادی کرنا میری سنت ہے۔ اور ان تینوں کا جواب ایک جملے میں دیا، فمن راغب عن سنتی فمن راغب عن سنتی فمن راغب، یہ جو لفظ راغبہ ہے اس کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا، جس نے میرے سنت سے اعراض کیا، اعراض سے مراد یہ آگے نکلا یا پیچھے رہ گیا، یا آگے نکل گیا، یا اس میں آگے کے معنی بھی ہیں اور پیچھے کے معنی بھی ہیں۔ اس بات کی کو عام کرتا ہوں، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے ایک بندہ پورے سال روزے رکھتا رہے، پورے سال روزے رکھتا رہے، روزہ رسول اللہ نے رکھا ہے جی، روزے کی شریعت میں ہے، اب میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، برائی کا کام ہے، کوئی برا کام ہے بظاہر،
کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یعنی وہ روزہ جو ایک ماہ فرض بھی ہے، جو رسول اللہ جمعرات کو پیر کو رکھتے ہیں، کوئی شخص پوری زندگی رکھنے کی کوشش کرے، صحابی رسول ہو، عبداللہ بن عمر ہو یا عمر بن العاص ہو یا دیگر صحابی رسول ہو، وہ پورا سال بھی رکھنے کا ارادہ کرے، رسول اللہ ان کو روک کے کیا کہیں کہ پورا سال نہیں رکھنا، رکھے گا تو قبول نہیں ہے۔ اور اس کے مد مقابل اگر آپ غور کریں، ایک شخص صرف 3 روزے رکھے، صرف 3 روزے ایک ماہ میں، ایک بندہ پورا سال روزے رکھے، اس کا ایک روزہ قبول نہیں۔ ایک بندہ صرف ایک ماہ میں 3 روزے رکھے، اس کے پورے سال کے لکھ دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عمل سنت کے مطابق کیا نہیں ہے، عمل سنت کے مطابق 3 کیا، پورے سال کا لکھ دیا گیا، پورے سال رکھا ایک بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اس بات کو یوں سمجھیے، خلاد بن رافع کی حدیث سے سمجھ لیجئے، وہ آئے، رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، واپس لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر آئے، لمبی حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں۔ آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے اچھی مجھے آتی نہیں، مجھے سکھلا دیجئے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آپ سیکھ لے، جب رکوع کیا کر تو کمر سیدھی کیا کر، کوئی سکون آئے، اعتدال آئے، ہڈیاں اپنی جگہ پہ آئیں۔ رکوع کرتا نہیں، کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے، سجدے میں ہڈیاں سیدھی نہیں ہوتی، سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، تیز پڑتا ہے، اعتدال کی سنت چھوڑ دیتا ہے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، آج کل کا دور ہوتا تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یار منڈا نماز پڑھنا آیا، پڑھن دے، جیویں دی پڑھتا ہے، جیویں دی پڑھتا ہے، جیسے مرضی پڑھتا، پڑھ تو رہا ہے بھائی، پڑھ تو رہا ہے، اور اگر رسول اللہ کے مطابق نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ ارجع فصلی فإنک، اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی طالب علم کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کا فتویٰ رکھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے بعین اس طرح نماز پڑھی جس طرح خلاد بن رافع پڑھے تھے۔ آپ نے کہا منذ کم تصلی ھکذا، آپ اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 برس ہو گئے ہیں میں اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا پھر میری بات سن لے، تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی، اور اگر تو ایسی نماز پڑھتا ہوا فوت ہو گیا، مجھے خطرہ ہے تو غیر اسلام پہ فوت ہو جائے گا۔ صحابی رسول کہہ رہے، اور آپ صرف اس میں دیکھیں کہ اس کی نماز میں کس چیز کی کمی ہے؟ سنت رسول کی۔ اگر عمل رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے، پورا سال روزے رکھتا رہے، ایک نہیں لکھا جانا، عمل رسول اللہ کے مطابق 3 روزے رکھ لے، پورے سال کے لکھ دیے جائیں گے۔ بعین اسی طرح علماء بیٹھے ہیں، حدیث کی تقریباً 5 سے زائد کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا؟ اگر ایک طرف فتویٰ حذیفہ کا یہ ہے کہ 40 برس تک ٹکرے مارتا رہا، ایک بھی نماز قبول نہیں، دوسری طرف حدیث کے الفاظ کیا ہیں، ایک بندہ اٹھے اس طرح وضو کرے جس طرح رسول اللہ نے وضو کیا، اس طرح 2 رکعتوں کو ادا کرے جس طرح رسول اللہ نے ادا کی۔ ایک طرف 40 سال کی نماز ہے، دوسری طرف صرف 2 رکعتیں ہیں، فرق کیا ہے؟ یہ 2 رکعتیں رسول اللہ کے مطابق ادا ہوئی ہیں، وہ 40 سال کی نماز رسول اللہ کی نماز کے مطابق ادا نہیں ہوئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے صرف 2 رکعت رسول اللہ کی طرح پڑھ لی، وہ ایسے ہو گیا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج ہی صرف 2 رکعت۔ آپ نے رسول اللہ کی بات کو کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا۔ اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، سب کے نزدیک اعلیٰ ہے۔ اللہ کرے کہ امت میں بات بھی سب کے نزدیک اصلاً اصولاً عقلی اور منطقی طور پہ اعلیٰ ہو جائے، امت کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک بات ہے، آپ کی اور میری جو ذمہ داری ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو دھرتی کی پشت کے اوپر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک صفت ایسی ہے جس کو اس طبقے کے علاوہ کسی نے نہیں مانا، اور وہ صفت یہ ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، ہم واحد گروہ ہیں جو اختلاف میں، افتراق میں اور حق اور باطل کی تمیز میں، حق باطل کو واضح کرنے میں کس کی ذات کو فیصل مانتے ہیں؟ رسول اللہ کی ذات کو۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے، ہم نے اسی منہج کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ لیکن آپ سے ہی مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی ذات کو اعلیٰ مان لیا، رسول اللہ کی بات کو اعلیٰ مان لیا، کیا رسول اللہ کی بات میں رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کا نظام شامل نہیں ہے؟ ہم نے دعوے تو یہ کیے ہم رسول اللہ کی بات کو اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن نظام سیکولرزم کا مانتے ہیں۔ بات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے، نظام سرمایہ دلانہ چلے گا۔ بات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے، نظام لبرلزم چلے گا۔ بات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے نا، بات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ میں اور آپ اور میں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک معاشرہ اور سوسائٹی ترقی کرتے ہوئے اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ علم عام ہے، علم پڑھا جا سکتا ہے، علم تک رسائی موجود ہے، کتابوں تک ہر بندہ، جو بندہ چاہے سوشل میڈیا کے اوپر، گوگل کے اوپر سرچ کرے، رسائی ہے، تحقیق کر سکتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی میں نے اور آپ نے ایک فلسفہ گڑھا ہوا کفار کی طرف سے مرعوب ہو کے کہ مولوی عالم دین منبر رسول کا وارث ہے۔ اللہ کا شکر ہے، چلو یہ باقی رہ گئی یہ بات، منبر رسول کا وارث ہے، محراب رسول کا وارث ہے، مسجد کی کرسی کا وارث ہے۔ لیکن کسی شیطان نے آپ کے دماغ میں یہ فلسفہ اور منطق ڈال دی کہ عالم دین اور مولوی تخت رسول کا وارث نہیں ہے، ریاست رسول کا وارث نہیں ہے، سیاست رسول کا وارث نہیں ہے۔ سیاست رسول کا وارث کون ہے؟ چور۔ ریاست رسول کا وارث کون ہے؟ ڈاکو۔ تخت رسول کا وارث کون ہے؟ شرابی۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ ممبر رسول کے اوپر وہ بیٹھ کے بلاغ کرے، وہ بیٹھ کے جمعہ پڑھائے جو شراب پیتا ہو؟ کہ گوارا کر سکتا ہے؟ آپ اس امام کو جوتیاں ماریں گے جو ہو زانی اور ممبر رسول کا وارث بن جائے، لیکن آپ کی غیرت اس بات کو گوارا کر لیتی ہے کہ کوئی شرابی ہو، بدکار ہو، زانی ہو، بے ایمان ہو، کرپٹ ہو، چور ہو، وہ تخت رسول کے اوپر بیٹھ جائے۔ تخت رسول سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اسلامی ریاست کا جو تخت ہے وہ تخت رسول ہے۔ کیا رسول اللہ کی وراثت صرف مسجد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، امت کے اندر ایک طبقہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا، اہل سنت اور اہل حدیث کہاں ہیں؟ ان کو یہ بات بھول گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی اس کا سیاسی وارث بن جاتا تھا، دوسرا نبی جاتا تھا، تیسرا نبی سیاسی قائد بن جاتا تھا۔ رسول اللہ آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھا کے گئے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میرے بعد نبی، لیکن میرے بعد میرے وارث۔ رسول اللہ نے یہ کہا کہ نہیں میرے بعد میرے وارث آئیں گے، علماء میرے وارث ہوں گے، یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے یا نہیں کہی؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث سب کو یاد ہے۔ کوئی امت کا اختلاف ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ جو علماء رسول اللہ کے وارث ہیں، یہ صرف منبر رسول کے وارث ہیں، سیاست رسول کے وارث نہیں ہے، ریاست رسول کے وارث نہیں ہے، معاشرت رسول کے وارث نہیں ہے، معاملات رسول کے وارث نہیں ہے۔ آپ کو یہ سرمایہ دارانہ نظام نے یہ وسوسہ اور مغالطہ ڈال دیا، مولوی صاحب مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کرتا ہے۔ سیاست کس کا؟ کیا چور کا، لٹیرے کا، جگیردار کا، وڈیرے کا؟ اور میرے بھائیوں، یہی وہ فلسفہ ہے، یہی وہ فلسفہ ہے کہ ریاست کے اندر سے دین کو دیش نکالا دے دیا جائے، ریاست سے دین کو جدا کر دیا جائے، سیکولرزم پرموٹ ہو جائے، لبرلزم پرموٹ ہو جائے۔ اسلام کے نظام کے اندر مسجد اور ریاست میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جہاں مسجد کا مصلی تھا وہی رسول اللہ کی پریزیڈنسی تھی، وہی رسول اللہ کی سپریم کورٹ تھی، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر روانہ ہوتے تھے۔ مسجد النبی ہی سپریم کورٹ ہے، مسجد النبی ہی پریزیڈنسی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ اپنے بچوں کو دین کے اداروں میں
تعلیم حاصل کرنے کے لیے نبوی تعلیم، وحی کی تعلیم، افاقی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اللہ کا دین سمجھانے کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں کہ جب وہ دین پڑھ کے نکل جائیں تو نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ ایک عام مسجد کا مولوی تو آپ کے سامنے کھڑا ہو، نماز کے وقت میں آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک عام مولوی یا ایک عام بھی آپ نے امام کسی کو بنانا ہو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک مولوی تو آگے کھڑا ہوتا ہے، اور عالم دین کو جی نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے، عالم دین کو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے۔ عالم دین رہنما بننے کے لیے آیا ہے، مقتدا بننے کے لیے آیا ہے، پیشوا بننے کے لیے آیا ہے، راہبر بننے کے لیے آیا ہے۔ آپ لوگوں کو مغالطہ یہ ڈالا گیا کہ آپ نے ساری زندگی سیکولر لوگوں کو، وہ لوگ جو خلاف اسلام، خلاف شریعت قانون سازی کرتے ہیں، چاہے ٹرانسجنڈر ایکٹ ہو، چاہے جوائے لینڈ فلم ہو، آج یونیورسٹیوں کے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانی۔ اب پھر بندے کا دل دکھتا ہے۔ پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور۔ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دیا گیا کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ عمران خان کو۔ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ نون لیگ کو۔ پھر بعد میں رونا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ نے رسول اللہ کے نظام کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اعلیٰ مانتے ہیں، رسول اللہ کی ذات کو اعلیٰ مانتے ہیں، نظام رسول اللہ کا اعلیٰ نہیں ہے۔ نظام چوروں کا حال ہے، سیکولر لوگوں کا حال ہے۔ اور میرے بھائیو، جب تک یہ عقل کی، شعور کی یہ سطح بحال نہیں ہوگی کہ جس طرح آپ ایمانداری سے آپ بتلائیے، آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ نے اپنے مصلی کا امام کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ اب بتائیے، رسول اللہ نے اپنے بعد جس کو مصلی کا امام بنایا وہ صرف مصلی کا امام تھا کہ ریاست کا بھی امام تھا؟ سیاست کا بھی امام تھا کہ مصلی کا امام تھا؟ معاملات کا بھی، سپریم کورٹ کا بھی، معاشرت کا بھی، بازار کا بھی، جوڈیشری کا بھی، فوج کا بھی، سب کا سپہ سالار کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ اور یاد رکھنا، جب تک مصلی کا امام، جب تک مصلی کا امام، یہ بات لکھ لیں، پڑھ لیں، تحقیق کر لیں، ریاست کا امام بنتا رہا۔ جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام بنتا رہا، اسلام غالب رہا۔ اور جب ریاست ایسے بدکماش لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو مصلی کی امامت نہ کروا سکے، اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اٹھائیے، آپ نے مغلوں کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں کہ ایسے تھے، ویسے تھے، جیسے بھی تھے۔ اٹھائیے تاریخ، جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو فجر کی جماعت کرایا کرتے تھے، جب جمعے کی اذان ہوتی تھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حضرت ابو بکر کی اور خلافت راشدہ کی حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ریاست کا امام بننے کی صلاحیت اور اہلیت، اس کی کم از کم یہ صلاحیت اور اس میں کم از کم جو اہلیت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ 5 وقت کی امامت کروا سکتا ہو اور کم از کم خطبہ جمعہ پڑھا سکتا ہو۔ اب ذرا سوچئے، پاکستان بنے ہوئے 75 برس ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی 5 وقت کی امامت کروا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ظہر اثر کی تو شاید کوئی کرائی لے، لیکن فجر کی امامت کروانے کا کہہ دے یا کسی سے جمعہ پڑھانے کا کہہ دے، آپ کو ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل توحید، اپنے آپ کو اہل سنت، اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہہ دیا، لیکن رسول اللہ کے نظام سے سیدھی سیدھی غداری کر دی۔ آپ اتنی کو آپ مجھے بتائیے، چلے آپ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی قوت و طاقت کو مجتمع کیجیے، اسلام پسند۔ اور حقیقت بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، آپ کا استحصال ایسے کیا جا رہا ہے، آپ کو کورٹ کچہری، گلی کھالی، ہسپتال، یونیورسٹیوں کے چکر میں ایسا الجھایا جا رہا ہے
کہ آپ رسول اللہ کے نظام سے دور ہو جائیں؟ ایمانداری سے بتلائیے، اگر پاکستان بنانے کا مقصد پکی نالیاں بنانا تھا، یونیورسٹیاں بنانا تھا، تو پل بنانا تھا، تو جائیے، پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا آپ اس میں فیل ہو گئے۔ ہندوستان کی یونیورسٹیاں آپ سے بڑی ہیں، ہندوستان کے اسپتال آپ سے بڑے ہیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ آپ کو مل جائے جہاں پہ رسول ہاشمی کے نظام کو نافذ کر دیا جائے۔ اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اتنا بابرکت ہے، بعض لوگوں نے اب یہ جو کفار کا پروپیگنڈا ہے، آپ اس کو اس اینگل میں سمجھیں کہ آپ اور میں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے ایک گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر اللہ اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ساری رات عبادت کرے، سارا دن، پورا سال ہم صرف تسبیحات کرتے رہے، سوچئے گا پورا سال اللہ اللہ ہی کرتے رہے، کیا عالم کفر کو رتی برابر بھی فرق پڑ جائے؟ رتی برابر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اللہ کریں، آپ تسبیحات کریں، آپ ذاتی زندگی کو کے اندر دین کو اپنا لیں، کسی کے اوپر رائی برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں لیکن آپ میں سے چند لوگ بھی اگر کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے رسول اللہ کے نظام کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، جب آپ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں رسول اللہ کی بات کو صرف مسجد کے سجدے میں نہیں مانوں گا، بازار میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو سیاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو ریاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو معاملات میں بھی مانوں گا، میں اقامت دین کا جھنڈا اٹھاؤں گا، پورا عالم کفر ان بندوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو کہے گا ان سے بچ جاؤ، یہ آپ کو گمراہی کی بات کرتے ہیں، آؤ ہمارے اسی سیکولرزم کی طرف، آؤ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف، آؤ کچی نالی پکی نالی تھانے کوٹ کچہری کی طرف، مولوی کو ووٹ دو گے تو آپ کو تھانے سے کون چھڑوائے گا، مولوی کو ووٹ دو گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، سب کا عقیدہ ہے، ہم مخلوق ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے نا، اور یہ تو ملحدوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ ملحد اللہ کا تو انکار کرتے ہیں لیکن اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ جب مخلوق ہے تو ایک خالق ہے، جب ایک خالق ہے تو جو نظام اس نے مخلوق کے لیے دیا ہے وہ خالق ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ امن کیسے آئے گا۔ آپ کو ایک بات بتلاؤں، رسول اللہ کے نظام کے خلاف جتنی کفار جدوجہد کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ کے نظام میں ایک فارمولہ ہے، اللہ نے دیا ہوا، اللہ نے انسان کو بنایا۔ جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ پانی ہے، یہ H2O سے بنا ہے، 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کا، اور پانی بن جائے گا۔ ہمیشہ 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن ملیں گے، پانی بنے گا، ریزلٹ پانی، ریزلٹ پانی۔ 1400 سال پہلے تجربہ کرو گے یہ ریزلٹ، 1400 سال بعد تجربہ کرو گے یہ ریزلٹ۔ بین اسی طرح رسول اللہ کا نظام ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فارمولہ ہے، ایک ایسا کلیہ ہے، 1400 سال پہلے معاشرے پہ نافذ کیا، امن آ گیا، جرائم ختم، چوری ختم، ڈکیتی ختم، امن، ایسا خود احتسابی کا نظام آیا کہ آپ اس نظام کو ذرا غور کریں، آپ کے ذہن میں وہ حدیث آنا شروع ہو جائیں گی، اس طرح کا نظام کہ کوئی شاہد موجود نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے برائی کا، اور بندہ اٹھ کے آ کے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھ سے برائی ہو، کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو رسول اللہ کے نظام کی سمجھ آ گئی کہ ایک زندگی اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کے عذابوں سے بچنا تو یہیں پہ سزا لے لو۔ وہ نظام آیا 1400 سال پہلے، امن آ گیا، چوری ختم ہوگی، ڈکیتی ختم، خلافت راشدہ میں ختم، عباسیہ میں ختم، امیہ میں ختم، عثمانیہ میں ختم۔ اب آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی اس دور کے لیے تھا، اب اگر کریں گے تو نہیں ہوگا، اب اسلام کمپیٹیبل نہیں رہا، معاذ اللہ، اب رسول اللہ کا نظام اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مغالطہ جس سے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس کی ایک جزیات میں سے ایک جز کو بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے سعودی عرب کے اندر دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ کے نظام میں سے ایک جز حدود اللہ کو نافذ کیا، حدود اللہ کو نافذ کیا نا، اس کا ریزلٹ 1400 سال گزر چکے ہیں نا، کیا نکلا ہے؟ پوری دنیا میں
نیو یارک کے اندر ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں پورے سعودی عرب میں ایک سال میں نہیں ہوتے. ایک جز نظام کا ایک جز نافذ کیا. گویا رسول اللہ کا نظام جب بھی نافذ ہوگا, جہاں پہ بھی نافذ ہوگا, رزلٹ سیم ہوگا جو پہلے تھا. اگر ایک نظام کو نافذ کرنے سے پہلے امن آیا تو بعد میں کیوں نہیں آئے گا؟ بعد میں بھی امن ہی آئے گا. اگر ایک نظام سے پہلے معیشت بحال ہوئی تو بعد میں کیوں نہیں ہوگی؟ اگر ایک نظام سے پہلے ڈکیتی ختم ہوئی, چوری ختم ہوئی, زنا ختم ہوا تو ہمیشہ ختم ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو ملنے کی, اتفاق کی, اتحاد کی ضرورت ہے. بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے, بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے. آپ اور میں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے ہمیشہ اسلام پسندوں کو سپورٹ کرنا ہے, اسلام پسندوں کو ووٹ دینا ہے, نہ پی ٹی آئی کو دینا ہے, نہ نون لیگ کو دینا ہے, ہمیشہ نیک اسلامی تمدن, اسلامی تہذیب, اسلام کی بات کرنے والے کو ووٹ دینا ہے, تو تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے. اور بالفرض وہ تبدیلی سیٹوں کی شکل میں فی الفور نہیں نکلتی. اس کا ہم نے ایک روڈ میپ بھی تیار کیا. یہ بات مشکل نہیں ہے, آپ ہلکا سازی کر سکتے ہیں. آپ اپنی اس یونین کونسل کے اندر متحد ہو کے سارے ووٹ اس یونین کونسل میں منتقل کر کے یہاں سے بھی جیت سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہے. لیکن بالفرض آپ سیٹیں نہیں جیتتے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں, پھر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے. ہم دفاع ختم نبوت کے لیے, دفاع صحابہ کے لیے, کیا ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ دفاع صحابہ کے لیے ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت نہیں. ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں کسی کرسی اور سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو اللہ کی قسم, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, صرف آپ جتنے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر آپ بھی ساتھ دینے کا ارادہ کر لیں تو یہ بات ہو نہیں سکتی کہ لاہور شہر کے اندر خلاف اسلام, خلاف شریعت کوئی کام ہو اور اس کے خلاف ہم احتجاج کریں اور وہ کام بند نہ ہو. آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ جب بھی خلاف اسلام کوئی بھی بات ہوگی ہم سب احتجاج کے لیے نکلیں گے. ہمیں کوئی سیٹ کی ضرورت ہے احتجاج کرنے کے لیے؟ آپ میرے ساتھ جب بھی کوئی خلاف اسلام بات ہو, یہ رنگ روڈ پہ نکل آئے. ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ خلاف شریعت کوئی کام کر سکے. خواتین کے بورڈ ہیں ہمارے سامنے, 20 ایسے واقعات ہیں. فلاں جی بڑا آدمی ہے جی, اس نے تو انہیں صحابہ کی ہے, علامہ صاحب آپ اس کے پر پرچہ نہیں کٹا سکیں گے. آپ جیسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا, احتجاج کیا, پرچے ہو گئے. آپ جیسے لوگوں نے جمہانہ کیس آپ کے سامنے ہے, کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے تھے کہ پگڑی والا, ٹوپی والا جمہانے میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہمارا بھی احتجاج کا حق ہے, ہم جمہانہ کے بعد باہر 1000 بندہ پگڑی والا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, صرف رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا جائے گا. ایک اس احتجاج کی کال سے انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کر لی اور کہا ٹوپی اور پگڑی والا داخل ہو سکتا ہے. یہ چند مثالیں دے رہا ہوں. اس طرح کے 20 واقعات ہیں. پیمرا کے اندر اخلاق باختہ اشتہار, کئی کیس ہوئے, اخلاق باختہ اشتہار سے احتجاج کیا گیا. جمہوریت کا یہ فائدہ تو اٹھائیے کہ آپ احتجاج کا جو حق آپ کو دیا گیا ہے, خلاف شریعت کام ہو, کیا آپ سب ساتھی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے یہ جو تبدیلی لانی ہے یہ بلٹ کے ذریعے نہیں, انشاءاللہ بیلٹ کے ذریعے لانی ہے. اور دفاع اسلام بھی کریں گے, دفاع پاکستان بھی کریں گے. کیا دفاع پاکستان کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبقہ دفاع پاکستان کرے گا جو ساری رات شراب کے نشے میں مست ہو کے لیٹا رہتا ہے؟ انہوں نے دفاع کرنا ہے. اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیکولر اور لبرل لوگ شراب کے نشے میں سوسائٹیوں میں دھت پڑے ہوتے ہیں, اگر کبھی ہندوستان کا حملہ ہوا یہ دفاع کریں گے. اللہ کی قسم ہندوستان کا اگر کبھی حملہ ہوا, دشمن کے حملے سے پناہ مانگنی چاہیے, لیکن اگر حملہ ہوا تو یہ داڑھیوں اور پگڑیوں والے, یہ دین پسند اور اسلام پسند پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ سب ساتھی تحریک دفاع اسلام کا یہ منشور آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ اس سے متفق ہیں. آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ اس تحریک میں شامل ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.